والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم سورہ التحریم سے شروع کریں گے. 28ویں پارے کی آخری صورت ہے. یہ صورت اسلامی معاشرت کے حوالے سے بڑی اہم صورت ہے اور اس میں خطاب براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پہلے تو اسلام کا جو قانون حلال و حرام ہے اس کے متعلق بات ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے ایک دو واقعات پہ تبصرہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں بطور مثال 3 خواتین کا بھی ذکر ہے. ایک حضرت نوح کی بیوی کا جو کہ کافرہ تھی، ایک فرعون کی بیوی کا جو کہ مسلمان تھی، اور ایک مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا کا. یہ گویا 3 کردار ہیں جو کہ پیش کیے گئے. تو سب سے پہلے بات شروع کی گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ چیزیں اپنے لیے کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں. یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ شریعت میں حلت اور حرمت کا اختیار یہ صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اور اللہ کے نبی بھی اپنی خواہش یا اپنی مرضی سے اس میں کوئی چیز بدل نہیں سکتے. کسی حرام کو حلال اور کسی حلال کو حرام قرار نہیں دے سکتے. سابقہ اقوام نے ان چیزوں میں بڑی چھیڑ چھاڑ کی، اور وہاں جو ایک گڑبڑ ہوئی تو اس میں ایک نظیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب نے کسی وجہ سے اپنے لیے کوئی چیز حرام قرار دے دی تھی، تو یہود نے اس کی دیکھا دیکھی وہ ساری ملت کے لیے حرام قرار دے دی. قرآن نے اس پر تبصرہ بھی کیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. تو نبی کا مقام اتنا نازک ہوتا ہے کہ نبی اگر ایک کام کرے تو یہ فطری ہے، نیچرل ہے کہ امت اس کے پیچھے چلتی ہے اور اس کو اڈاپٹ کرتی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک معاملے میں ایک چیز کو حرام قرار دیا اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو یعنی روکا اور تنبیہ فرمائی اور انہیں اس سے باز رکھا. اب یہ مسئلہ کیا تھا اس پہ بھی میں آتا ہوں. تو سب سے پہلی بات تو یہاں یہ پتہ چلی کہ حلت اور حرمت کا قانون اب ابدی ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ ممکن نہیں ہے، اس میں تبدیلی اب ممکن نہیں ہے. یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، پہلی بات. دوسری بات اس میں یہ پتہ چلی کہ انسانی معاشرے میں نبی کا جو مقام ہے وہ انتہائی نازک ہوتا ہے. لہذا نبی کے ہر عمل کی کڑی نگرانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس سے آپ دوسری بات یہ نکلی کہ نبی کی پوری زندگی پروٹیکٹڈ ہے. نبی کی ساری زندگی، آپ کی ساری سنت یہ محفوظ ہے. جو سنت ہم تک پہنچی ہے یہ بالکل درست ہے، صحیح ہے.
اس لیے کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی تو اس پر اللہ کا تبصرہ آ جاتا اور وہ ریکارڈڈ ہوتا۔ تو وہ چند مقامات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آپ کی سرزنش کی ہے یا آپ کو روکا ہے، وہ قرآن میں آگے ہیں، ریکارڈڈ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ سب کچھ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ شریعت ہے اور اس پر بالکل اعتماد کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی تو اللہ کی طرف سے اس پہ بھی بات آ جاتی۔ تو یہ دوسری بات آ گئی۔ تیسری بات یہاں پر یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اور نبی کی نسبت سے کوئی بد عمل نیک عمل نہیں بن جائے گا۔ آخر میں مثال بھی دے دی کہ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ کافرہ ہیں، تو نبی کی نسبت کی وجہ سے وہ بچ نہیں جائیں گی بلکہ اپنے انجام تک پہنچیں گی۔ تو یہ بتا دیا گیا ازواج مطہرات کو بھی کہ تمہیں بھی اس لحاظ سے الرٹ رہنا ہے اور اپنے اعمال کی خود نگرانی کرنی ہے اور کوئی کسی غلط راستے کی طرف نہیں جانا۔ اب یہاں پر جو بات ہوئی تحریم کی، تو اس میں دو واقعات وہ آتے ہیں روایات میں۔ ایک واقعہ تو ہے حضرت ماریہ قبطیہ کے حوالے سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، زوجیت میں تھی، لیکن یہ بطور لونڈی آپ کے پاس آئی تھیں اور آپ نے ان پر اسلام پیش کیا، مسلمان ہو گئیں، آزاد ہو گئیں اور پھر نکاح میں آ گئیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں کئی خواتین آئیں، لیکن سب سے زیادہ مجھے اگر کسی کے آنے پر یعنی وہ ہوا ایک شوقناپے کا احساس ہوا تو وہ یہ تھی، وہ ان کا حسن و جمال بھی تھا اور ان کی وہ بھی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بھی دیا تھا، ابراہیم۔ تو یہ بھی شاید ایک وجہ۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ روایات میں جس طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ان کے حجرے میں تھے اور وہ کہیں گئی بھی تھی، اور اتنے میں وہیں پر حضرت ماریہ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت حفصہ کو یہ چیز ناگوار گزری کہ یہ میرے گھر کیوں آئیں، اور اس پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یعنی ان سے ناراض ہو گئی ہیں، اتنا تنگ کیا کہ رسول اللہ نے یہ قسم کھا لی کہ آئندہ ان سے نہیں ملیں گے، یعنی ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے دی۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے، لیکن اس واقعے کی زیادہ استنادی حیثیت ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ وہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ان کے ہاں شہد موجود تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، طریقہ یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ ازواج کے ہاں ایک چکر لگایا کرتے تھے، ان کی خبر گیری کے لیے، حال احوال دریافت کرنے کے لیے، کسی کی کوئی چیز ضرورت ہے تو وہ پوری کرنے کے لیے۔ تو سب نے نوٹس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر جا کر ذرا زیادہ قیام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شہد کے شربت بناتی ہیں اور آپ کو پیش کر دیتی ہیں۔ تو اس میں بھی وہی وہ جو خواتین کی آپس کی ایک رقابت آپ اسے کہہ لیں یا جو بھی، وہ آ گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت غالباً ام سلمہ سے اور حضرت حفصہ سے اور باقی جو دو تین ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا سمجھ لیں کہ پودا ہے جس سے اگر شہد کی مکھی وہ رس چوسے تو اس کی جو بو ہے وہ شہد میں آ جاتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفاست اتنی تھی کہ آپ کو یہ گوارا نہیں تھا، تو آپ نے اپنے اوپر شہد حرام قرار دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اللہ نے آپ کو حلال قرار دی ہے، آپ جو ہے وہ کیوں اپنے لیے حرام قرار دیتے ہیں جو حلال ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک،
اور ساتھ وجہ بھی بتا دی، کیا آپ اپنے بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی حلال چیز اپنے لیے حرام کریں گے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ریکارڈ پر لیا ہے کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں سے ایک فقہی مسئلہ بھی وہ ڈرا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر اپنے لیے کوئی چیز حرام قرار دے دے تو کیا یہ قسم ہے یا نہیں ہے؟ ایک شخص کہے کہ یہ شہد یا یہ گوشت یا یہ فلاں چیز یا یہ فلاں بیوی میرے لیے حرام ہے، تو کیا یہ اس کے لیے حرام ہے یا یہ قسم ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس پہ 3-4 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ محض کسی چیز کو حرام قرار دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، یہ ایک لغو بات ہے، اس پہ اسے استغفار کرنا چاہیے، تو کوئی چیز حرام نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ اس کے ساتھ قسم نہ کھا لے۔ مثلا یہ نہ کہے کہ اللہ کی قسم یہ چیز مجھ پر حرام ہے، اگر ایسا کرے گا تو پھر اس پر قسم کا کفارہ ہے، اور اگر قسم نہیں کھاتا اور ویسے کہتا ہے یہ مجھ پر حرام ہے تو پھر یہ لغو بات ہے، یہ اس پر حرمت نافذ نہیں ہوتی۔ یہ ایک موقف ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ عام چیزوں میں تو حرام نہیں چلتا، وہ لغو بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے لیے کہہ دے کہ یہ مجھ پہ حرام ہے تو پھر وہ حرام ہو جائے گی اور یہ قسم ہے، پھر اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ قسم نہ بھی کھائے اور صرف کہہ دے کہ یہ چیز مجھ پر حرام ہے، تو پھر یہ قسم ہے اور اس سے نکلنے کے لیے اسے قسم کے توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہو۔ اور یہ موقف حضرت عائشہ کا، حضرت ابوبکر صدیق کا اور کبار صحابہ کا ہے۔ تو اس لیے کوئی شخص اگر کوئی کہے تو زیادہ پھر احتیاط یہ ہے کہ وہ صرف حرام بھی کہہ دے گا تو اس پہ وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ آگے دوسرا واقعہ بیان ہو رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی کو کوئی راز کی بات بتا دی، اور وہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راز بتایا ہوگا تو ساتھ یہ بھی کہا ہوگا کہ یہ راز ہے، لیکن انہوں نے وہ کسی اور کو بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ فلاں بیوی نے وہ راز دوسری بیوی کو بتا دیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار کیا کہ جو میں نے بات آپ کو بتائی تھی وہ آپ نے کسی اور کو بتا دی، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علیم الخبیر ذات نے، اس اللہ نے اطلاع دی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں وہی مسائل درپیش تھے جو عام گھروں میں ہوتے ہیں۔ یعنی نبی کا گھرانہ اگرچہ وہ خواتین افضل ترین خواتین تھیں اور اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ تھیں، اور ان کی نیکی میں، ان کی پاک بازی میں اور ان کے عظمت میں کوئی اس کی کمی نہیں ہے، ان کے تقوی میں، ان کی للہیت میں پوری امت کی مائیں ہیں، لیکن ہے خواتین، اور جو خاتون کی ایک سائیکالوجی ہے اور خاتون کی ایک جو نفسیات ہے اس سے وہ مبرہ نہیں تھی، اور اس کے سے مغلوب ہو کر کہیں نہ کہیں ان سے وہ حرکتیں سرزد ہو جاتی تھی جو عام گھروں میں ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ٹینشن اور جو کوفت ہوتی ہے وہ بھی پھر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فیس کر رہے تھے۔ آگے پھر ایک تیسرا واقعہ بھی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے کہ ان میں 2 خواتین ایسی تھیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان تتوبہ، اگر تم نے توبہ نہ کی تو تمہارے دل تو برائی کی طرف مڑ چکے تھے۔ تو یہ وہ 2 تھیں کہ جنہوں نے باقیوں کو ساتھ ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتھا بندی کر کے آپ کو، یعنی کسی اپنی ڈیمانڈ اکٹھے ہو کر آپ کے سامنے کچھ ڈیمانڈ رکھی۔ اس کا اشارہ اس سورہ احزاب میں بھی ہوا ہے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک وہ اپنی تمام ازواج سے الگ رہے، یہاں تک کہ یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دیا، سب کے سب کو۔ اور اس سے ایک ظاہر مسلمانوں کے اندر بھی ایک ٹینشن کی کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن 1 مہینے بعد آپ نے دوبارہ رجوع کر لیا، طلاق نہیں دی تھی، ویسے ہی علیحدگی اختیار کی تھی، جس طرح کہ سورہ نساء میں آتا نا کہ ان سے الگ ہو جاؤ ان کی خوابگاہوں سے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تدبیر کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ ہو گئے تھے
تو صحابہ میں سے کسی صحابی نے حضرت عمر سے پوچھا وہ دو خواتین کون سی تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ اور حفصہ، حفصہ ان کی بیٹی تھی اور عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، یہ دو تھیں کہ جنہوں نے باقیوں کو ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جتھا اختیار کر لیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھی تھی۔ ان کو کہا گیا کہ تم اگر توبہ نہیں کرو گی ان سب کو تو ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں اور تمہاری جگہ اور خواتین اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ ان کے نکاح میں لے آئے گا، ان کے لیے کمی نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ صحابیات تھیں، امہات المومنین تھیں، ان کو اپنی غلطی کی احساس ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گئی، اور اس کے آخر میں پھر یہ تین مثالیں دی گئیں، حضرت نوح کی عورت کی، فرعون کی عورت کی اور مریم سلام اللہ علیہ کی۔ اب نوح کی عورت وہ کافرہ ہے اس لیے جہنم میں جائے گی، اور فرعون جہنمی ہے لیکن ان کی جو بیوی ہے وہ جنت میں جائے گی، اور وہ دعا بھی کرتی ہیں کہ اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں معلوم و معروف ہے کہ وہ نبی کی بیوی بھی ہے اور سچی خاتون ہے، اگرچہ اپنی قوم نے ان کو بہت جو ہے ستایا تھا۔ آگے سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک جو ہے یہ اس میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا تعارف کرایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کائنات کی ترتیب اور تنظیم کے حوالے سے کہ کتنی منظم ہے یہ کائنات، اور بار بار تم دیکھو تو تمہیں اس میں کوئی خلا نظر نہیں آئے گا، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد کفر کے جو ہولناک نتائج ہیں ان پر بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے یہ بات کی گئی ہے، اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے اور انسان اس کے تابع ہے۔ یہ ساری باتیں اس صورت میں یعنی کی گئی ہیں۔ اور کہا گیا کہ وہ جو آخرت ہے جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور جب وہ قریب آ جائے گی تو ان کے جو چہرے ہیں وہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی تم مانگتے تھے، جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ وہ کہاں ہے، اور اس وقت پھر تم اس سے فرار حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد سورہ القلم ہے۔ سورہ القلم جو ہے یہ مکی صورت ہے، ابتدائی زمانے کی، اور جس میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو کچھ اس کے ذریعے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے۔ کفار آپ پر جنون کا الزام لگاتے تھے کہ آپ کو جنون لاحق ہو گیا ہے، کوئی عقل کی بیماری ہے، کوئی عقل میں فطور ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے اور آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ پھر آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ جو مفتون کون ہے اور کس پر جو ہے وہ شیطان حاوی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دو باغوں والوں کا ذکر ہے، اور اس میں ایک وہ جو باغ والا تھا انہوں نے کیا کہا کہ صبح صبح وہ اپنے باغ کی طرف جا رہے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس قریب نہ آئے، کوئی مانگنے والا تمہارے پاس قریب نہ آئے، اور ناشکری کی انتہا کر رہے تھے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو ہے نا وہ باغ اس پہ تو آفت آ چکی ہے اور ان کی ساری فصل تباہ ہو چکی ہے۔ ان کے جو درمیان والا تھا تو وہ کہتا تھا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور تم نے اس ناشکری کی تو اس کا انجام یہ ہوا۔ اور اسی طرح جو تمہیں بدلہ یعنی عذاب دیا گیا ہے تو اسی طرح آخرت کا بھی عذاب ہے۔ پھر جو جنتی ہیں ان کی کا بھی ذکر ہے اور جو جہنمی ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور فرمایا کہ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ چھوڑو مجھے اور جو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے اس کو بھی۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے میں ان پر ایسے جگہ سے وار کروں گا کہ ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں لیکن میری چال جو ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ تو اس طرح یہ ساتھ جو ہے وہ پھر اس میں حضرت یونس علیہ السلام
کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو پھر وہ اس میں ان کی مچھلی کے پیٹ میں وہ ہمیشہ رہتے۔ آگے سورہ الحاقہ ہے، یہ قیامت کے ثبوت کے لیے ہے، اس کا یعنی موضوع وہ قیامت کا قیام و قیامت کا آنا، اور اس میں پھر جو ہے وہ عاد کا ذکر ہے کہ ان پر جو آندھی آئی تو وہ 7 راتیں اور 8 دن ان پر قائم رہی، اور تم دیکھ سکتے ہو کہ اس میں کوئی باقی نہیں رہا، ان کے آثار بھی باقی نہیں رہے۔ پھر فرعون کی بات کی گئی اور الٹ جانے والی بستیوں کی بات کی گئی، ان سب نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کی، تو پھر ان پر ان کے رب کا عذاب آیا۔ تو اس طرح یہاں بھی پھر یہاں پر جو ہے وہ جنتیوں کی بات کی جا رہی ہے، اور قیامت کے ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ قیامت کا دن ہوگا، منظر یہ ہوگا کہ لوگوں کو جو نیک لوگ ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال ملے گا، تو وہ سیلیبریٹ کرتا ہوا خوشی سے یعنی وہ اونچی اونچی آواز سے اپنے گھر والوں کو کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اس حساب کے دن کا میری ملاقات ہوگی اور یہ مجھے ملے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ ہمیشہ کی جو ہے وہ عیاشی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بڑی عمدہ جنتوں میں، قطوفہا دانیہ، جس میں میوے اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تو اسے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو، وہ کام جو تم پہلے دنوں میں کرتے تھے یہ اس کا انجام ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ یہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے یہ کتاب ملتی نہ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب ہوتا کیا ہے، یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش وہ جو موت دنیا میں آئی تھی وہی صحیح موت ہوتی، اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، مجھے اپنے مال نے نہیں بچایا، ہلک عنی سلطانیہ، مجھے میرے اقتدار نے ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، پھر توق ڈالو اس کے گردن میں، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم تک اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر جو 70 ہاتھ لمبی ہے اس میں اس کو باندھ کر جہنم میں گرا دو، انہ لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، فلیس لہ ہاہنا حمیم، تو یہاں اس کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا، اور پھر اس کی پورا وہ جو اس کا ذکر ہے جہنم کا وہ گیا۔ اس کے بعد سورہ المعارج ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا انداز یا اس کی جو شروع ہے وہ سوال کے انداز سے کیا جا رہا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والا وہ مانگ رہا ہے اس عذاب کو جو کہ آنے والا ہے، تو فرمایا کہ کافروں کے لیے دفع کرنے والا نہیں ہے، وہ پھر اسے ٹال نہیں سکیں گے، اور یہ ایک ایسے دن اللہ تعالیٰ کی جو میقات ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے پاس، یعنی تم تو دنیا میں کتنا رہ لو گے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ تمہاری زندگی ہے، 80 سال، 100 سال بھی خال لوگ ہوتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ملائکہ ایک ایسے دن میں جاتے ہیں جس کی میقات 50,000 سال ہے، یعنی اس کے فیصلے تمہارے 5، 10 سال، 20 سال، 100 سال کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، اس کے فیصلے اپنی میقات پہ ہوتے ہیں، اور اس کے ہاں ایک دن وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ 50,000 سال کون سے ہیں؟ یہ ہمارے والے نہیں ہیں، یہ 50,000 سال عالم امر کے ہیں، جس کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کیلکولیشن کریں تو یہ 50,000 سال ہمارے تقریباً 18 ارب 25 کروڑ سال کے برابر ہے۔ تو وہ اللہ جو اتنے اربوں سال کی بنیاد پر فیصلے کرے، اس کے لیے تمہاری یہ زندگی، اس کی کیا یہ حقیقت ہے اور کیا اہمیت ہے؟
وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ وقت اس کے لیے بےمانی ہے۔ آگے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم خواہش کرے گا کہ عذاب سے بچ جائے اور فدیے میں اپنے بیٹے کو دے دے، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، وفصیلتہ التی تؤوی، اپنے گھرانے میں جو جو رہتے ہیں ان سب کو دے دے، ومن فی الارض جمیعا، دنیا کے اندر جو ہیں سارے کے سارے جائیں جہنم میں، ثم ینجی، لیکن یہ بچ جائے۔ اتنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس جہنم کی بات ہے اس دن۔ پھر آگے فرمائے سے بچنے والے کون ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے، اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہ لوگ عزتوں کی جنت میں ہوں گے، اور ان کو جو ہے وہاں پر عزت اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ آگے آتی ہے سورہ نوح۔ سورہ نوح بھی مکی صورت ہے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے، اور ایک لحاظ سے ان کی رپورٹنگ ہے، وہ اپنے رب کو اپنی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ انداز دیکھیں کہ وہ اپنے رب سے کیا کہتے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، ایک اور جگہ آ چکا ہے 950 سال تک، 950 سال تک قوم کے درمیان تبلیغ کی، کس انداز سے کی، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات و دن پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جو میں نے انہیں پکارا یہ فرار ہی اختیار کرتے رہے، بھاگتے ہی رہے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب کبھی میں نے انہیں پکارا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ تو انہیں معاف کر دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے چہروں پر اپنے کپڑے ڈال دیا کرتے تھے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور ضد کرتے تھے اور غرور کرتے تھے، استکبارہ بہت ہی بڑا، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، اس کے باوجود میں نے عام مجمع میں نے پکارا، ثم انی اعلنت لهم، کھول کر ان کے سامنے دین کو رکھا، واسررت لهم، سرگوشی میں ان سے بات کی، اسرارا، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب کی مغفرت چاہو، اس سے بخشش چاہو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری مال اور اولاد دے کر، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جنتیں جو ہے بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی اچھی بات کی امید نہیں رکھتے، لیکن پھر وہ گلہ کرتے ہیں کہ اللہ اس قوم نے میری بات نہیں مانی، تو رب وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین پہ کفار کا کوئی ایک گھر بھی نہ چھوڑ، انہوں نے جو ہے وہ تیری بات کو نہیں مانا۔ آگے سورہ جن ہے، سورہ جن میں جنات کے قرآن سننے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اب ایک واقعہ سورہ احقاف میں بیان ہوا 26ویں پارے کی پہلی سورت، اور ایک یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو وہاں جو جنات ہیں وہ یہودی جنات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ریفرنس دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ کے بعد ایک کتاب اتری ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے، اس لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہودی جنات تھے۔ یہاں جو جنات ہیں، ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ مسیحی ہیں، اس لیے کہ ذکر کرتے ہیں کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وہ اللہ جس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا ہے۔ تو یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا، تو گویا اپنے پرانے عقیدے سے وہ اس کو چھوڑ کر اسلام لے آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مشرکین جنات ہوں، لیکن وہ پہلے والے یہ نہیں تھے۔ تو یہ کیا ہوا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوقاس کے بازار میں تشریف لے گئے، تو اوقاس کے بازار میں دعوت کے لیے واپسی پر نخلہ ہی کے مقام پر آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اور جنات کی یہ ٹولی آئی اور انہوں نے قرآن سنا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ
آسمان پر ایک غیر معمولی ایکٹیویٹی ہے. ہم پہلے جاتے تھے اوپر، کوئی سن گن لے لیتے تھے، کوئی خبریں لے لیتے تھے، لیکن اب اتنا گارڈڈ ہے سارا سسٹم کہ ہم آگے جا نہیں سکتے. ہم جاتے ہیں تو کوئی شہابیہ ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ہمیں قریب بھی نہیں ہونے دیتا. تو زمین والوں کے لیے کوئی بہت بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. وہ قرآن اتر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس نے پورے سسٹم کو گارڈڈ کر دیا تھا کہ کوئی شیطان، کوئی جن وہ قریب نہ جا سکے اور کوئی بات نہ کر سکے. اور پھر یہ جو ہے وہ جنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم میں سے تو ایمان لانے والے بھی ہیں اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جو ظالم ہیں، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور اس میں پھر وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہماری پناہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں اور ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ذرا جنات کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں. جن ایک مستقل مخلوق ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے تو ہم جنوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اس کائنات میں، خاص طور پر اس کرۂ ارض میں، اب تو سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم اس نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. ہماری آنکھ کی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو دیکھ سکیں. تو جنات بہرحال یہاں پر ایک غیر مرئی مخلوق موجود ہے جو کہ ناری ہے، انرجی سے بنی ہوئی ہے، اور اس کی وہ شکل نہیں ہے جو کہ انسانوں کی مادی شکل ہوتی ہے. البتہ ان کو یہ ایک اضافی صلاحیت ہے کہ وہ کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں. وہ کسی جانور کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، وہ کسی انسان کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. بہرحال جنات موجود ہیں، مکلف ہیں، ان کے پاس خیر اور شر کا اختیار ہے. ان میں مسلمان، غیر مسلم موجود ہیں. ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں. تو جنات بہرحال ایک مخلوق اس کرۂ ارض پر موجود ہے اور انسانوں سے قدیم ہے. روایات میں بھی آتا ہے کہ انسانوں سے پہلے اس کرۂ ارض پر ان کو آباد کیا گیا تھا. تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے جاری کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ان تک بھی پہنچی ہیں، اور ان میں لوگ اسلام بھی لائے. اور ان میں حضرت شاہ ولی اللہ کا ایک واقعہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ اپنے ایک حلقہ درس میں موجود تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے. تو ان کے پاس وہ قلم تراشنے والا چاقو تھا، وہ انہوں نے اسے مارا تو وہ سانپ مر گیا. تو رات کو جنات انہیں اٹھا کے لے گئے اور اپنے عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا کہ انہوں نے ہمارے ایک جن ساتھی کو قتل کیا. تو حضرت شاہ ولی اللہ نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو موذی جانور ہے، چاہے وہ سانپ ہو یا کوئی ہو، تو اسے یہ مارنا چاہیے اور یہ مارنا ٹھیک ہے. تو میں نے تو مجھے تو نہیں پتا تھا وہ تو جن ہے، میں تو سمجھا سانپ ہے، تو میں نے مار دیا. تو اس دربار میں ایک بوڑھا جن کھڑا ہو گیا اور وہ صحابی تھا، اور اس نے کہا رسول اللہ کی حدیث میں نے خود ان سے سنی ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا. تو ان میں بڑی عمر کے لوگ، وہ جو ہزار سال تک اور اس سے بھی زیادہ جیتے ہیں، وہ موجود ہیں. تو جنات ایک حقیقت ہے. اچھا، لیکن کیا یہ جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، یا کیا یہ جنات انسانوں پر چڑھ کر ان کو قابو کرتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں پہ قدرت نہیں دی. دوسری بات یہ ہے کہ جنات کی جو کامن سینس ہے نا، وہ ان میں نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی جن سے کہنا کہ یہ گاڑی ڈرائیو کرو تو وہ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا، یا آپ اسے کہیں کہ یہ کتاب میں کیا لکھا ہے پڑھو تو وہ پڑھ نہیں سکتا. ان کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے عقل کی اتنی وہ اس معیار اور درجے کی عقل نہیں ہے جو انسان کی ہے. اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ کھڑے ہیں، ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اور کھڑے کھڑے ان کی موت واقع ہو گئی، لیکن انہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ مر گئے.
ان کی موت واقع ہو گئی۔ حالانکہ یہ تو کامن سینس ہے نا، ایک مسلمان، ایک انسانی بچہ وہ بھی کسی کو کھڑا ہوا دیکھے گا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو وہ کہے گا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، وہ قریب آئے گا، پوچھنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ بندہ نہ بول رہا ہے، نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ اسے کسی حوائج ضرورت پیش آ رہی ہے، لیکن جنات کو یہ سینس نہیں ہے۔ انہوں نے صرف دیکھا کہ کھڑے ہیں تو بس کھڑے ہیں، اور وہ کتنے دن کتنے سال کھڑے رہے، وہ کام کرتے رہے کہ بس یہ کھڑے ہیں، تو اس لیے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے کسی انسان کو۔ ہاں تنگ کر سکتے ہیں۔ تنگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز یہاں پڑی ہوئی ہے، یہاں سے اٹھا کر ادھر رکھ دیں، آپ کا چشمہ آپ نے ادھر رکھا ہے ادھر اس کو ادھر رکھ دیں، یا ساتھ لے جائیں، اور آپ تھوڑی دیر ڈھونڈیں گے تو کہیں اور پڑا ہوا نظر آ جائے گا، تو اس طرح تنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ہمارے پناہ میں آتے ہیں، فزادوہم رہقا، تو ہم انہیں اور ڈراتے ہیں، ہم انہیں اور اپنے اس میں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ انسان ہے جو ان سے ویسے ہی خواہ ڈرتا ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کو میں نے ایک شرارتی جن کو پکڑا اور میں نے اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، اور پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اگر میں اس خدشے سے کہ اگر دن میں اس کو مدینہ کے بچوں نے دیکھ لیا تو وہ اسے کھیلیں گے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارے بچے بھی انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو اس وجہ سے جو چھوٹی موٹی حرکتیں کر لیں وہ کر لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، کسی پہ حاوی نہیں ہو سکتے، کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی میں بیماری داخل نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں ویسے ہی خرافات ہیں۔ آگے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ 2 رکوعوں کے درمیان تقریباً 10 سال کا گیپ ہے۔ ایک رکوع مکہ میں نازل ہوا ہے بالکل ابتدائی دور میں، اور دوسرا رکوع یہ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا رکوع بھی 8-10 سال بعد مکہ میں نازل ہوا، لیکن دوسرے رکوع میں چونکہ جہاد کا قتال کا ذکر ہے تو واضح طور پر مدینہ میں نازل ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اوڑھا ہوا تھا، تو آپ کو اٹھانے کے لیے اور یعنی جگانے کے لیے کہا گیا کہ ایک کمبل اوڑھنے والے اور کپڑا لپیٹ کر سونے والے اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا، اور آپ کو تیار کیا جا رہا ہے اس بڑی ذمہ داری کے لیے جو آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ رات کو کھڑے ہوا کریں، نصفہ او انقص منہ، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم، او زد علیہ یا اس سے تھوڑا زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، نبوت کی، دعوت کی ایک بھاری ذمہ داری۔ اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ اللہ سے آپ کا تعلق، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے پیشی، اور اس کی بتا دی کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس رب کو یاد کریں اور سب سے کٹ کر اس کے ساتھ جوڑ جائیں، اس لیے کہ یہ تقاضا ہے اس ذمہ داری کا۔ آگے پھر اسی کا ذکر ہے، اور پھر دوسرے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ تہجد میں تقریباً جو ہے وہ آدھی رات سے زیادہ 2/3 رات وہ آپ جاگتے تھے۔ اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مفہوم ہے اس کا، رات کو آپ نے تہجد کے لیے نیت باندھی تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو آپ نے سورہ البقرہ شروع کر دی، تو میں سمجھا کہ 100 آیات پر آپ رکوع کر لیں گے، 100 آیات گزر گئیں تو میں نے کہا چلیں 200 پر، جب 200 گزر گئی تو میں نے کہا چلیں ہو سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کے اختتام پر، سورہ بقرہ پڑھ کر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، سورہ نساء پر میں نے کہا چلو اس کے اختتام پر، لیکن سورہ نساء مکمل کر کے آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، اور اس کے اختتام یعنی یہ کم از کم آپ سمجھ لیں کہ 6 پارے ایک رکعت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے پڑھے، اور یہی وجہ ہے کہ امہات فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ گئے تھے زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے، تو وہ اسی ہدایت کی تکمیل میں کہ اپنے رب کے لیے اپنے اس کے سامنے کھڑے ہوا کرو، اور یہ اضافی تھا دن میں ان کاموں کے جو آپ دن میں دعوت کے کام، یعنی دن میں سوئے تو نہیں رہتے تھے نا، دن میں آپ کو دعوتی سرگرمیاں بھی سر انجام دینی ہوتی تھی، اس کے باوجود رات کا اور رات کی اس کا کیفیت کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں تخفیف کرنی پڑی، اور تخفیف کیا کی کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دن اور رات کی جو مقدار ہے وہ جانتا ہے، اور تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب اللہ تعالیٰ تخفیف کر رہا ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ تم میں کوئی مریض ہوگا، کچھ لوگ جو ہیں وہ زمین میں چل پھر رہے ہوں گے اللہ کے فضل کے لیے، کچھ ہیں جو قتال کر رہے ہوں گے، تو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو۔ تو اس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تخفیف فرمائی، اور یہ جو 8 رکعت ہے تہجد کی اور 3 رکعت وتر یعنی 11 رکعت، اس کو ہلکے انداز میں بھی پڑھنا شروع کر دیا بالکل آخر میں۔ آگے سورہ المدثر ہے۔ سورہ المدثر یہ فترۃ الوحی کے بعد پہلی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد ایک وقفہ آ گیا۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا تجربہ تھا کہ شاکنگ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آپ کو جبرائیل سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ کی تو وہم میں گمان میں بھی نہیں تھا، اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ پیغمبر ہیں، تو یہ آپ کی اوپر آپ کی ذات پر اس کے غیر معمولی اثرات مرتب ہوئے، خود فزیکلی آپ نے ان اثرات کو محسوس کیا، آپ کو کب کبھی آنی شروع ہو گئی، آپ کو لٹایا گیا جب آپ نیچے اترے غار حرا سے، آپ کو چادر اڑائی گئی، آپ کو تسلی دی گئی، تو یہ ایک کیفیت تھی۔ تو اس کیفیت کو جذب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک گیپ دیا، یہ گیپ 15 دن کا تھا یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، بعض لوگ کہتے ہیں 3-6 مہینے یا اس سے زیادہ، لیکن وہ روایت ٹھیک نہیں ہے، 15 دن یا مہینہ یا اس سے کم یا زیادہ کچھ اس کا یہ گیپ تھا۔ اس کے بعد جو دوسری وحی آئی وہ یہ تھی، یا ایھا المدثر، ایک کپڑا اور چادر اور لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، گندگی سے دور رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ یعنی احسان زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے، یعنی احسان کے بدلے میں احسان کی خواہش نہ کیجیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ پھر آخرت کے بارے میں کہ جب وہ ناقور پھونکا جائے گا، اور اس کے بارے میں پھر ایک ولید بن مغیرہ کے بارے میں ایک یہاں پر ہے کہ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ مشرکین مکہ جب یہ قرآن ان کے سامنے سنایا جاتا تھا تو آپس میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کہتے تھے یہ ہے کیا چیز؟ تو ان میں جو سب سے سیانہ تھا وہ حضرت خالد ابن ولید کا والد تھا، ولید بن مغیرہ، وہ تمام اصناف کو جانتا تھا ادب کی، تو اس سے کہا تم بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے، تو پھر اس کا پورا منظر بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ درمیان میں گھوم رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی تیوری چڑھا رہا ہے، کبھی اس طرح کر رہا ہے، کبھی، یعنی وہ پوری ایکٹنگ اس کی یہاں پر جو ہے وہ نقل کی جا رہی، اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہانت بھی دیکھی ہے تو یہ کہانت نہیں ہے، مجھے سحر کا بھی کچھ علم ہے تو یہ سحر بھی نہیں ہے، میں نے شاعری بھی دیکھی ہے تو یہ شاعری نہیں ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ تم اگر قریب کی بات کہہ سکتے ہو، پہلے شاعر یعنی سحر ہونے کی پہلے تردید کرتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے زیادہ سے زیادہ تم قریب کی بات کر سکتے ہو تو یہ جادو ہے، سحر ہے، جو لوگوں کو معوف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی ہلاکت ہو کہ اس نے اس قرآن کو سحر قرار دی۔
اور پھر جو ہے وہ جہنمیوں کی بات کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یتساءلون عن المجرمین، آپس میں جو مجرم ہیں ایک دوسرے سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں لانے والی چیز کیا ہے؟ قالوا لم نکو من المصلین، تو کہتے تھے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نے نمازیں چھوڑ دی تھیں۔ ولم نکو نطعم المسکین، نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم دنیا کے دھندے میں پھنسنے والوں کے ساتھ پھنس گئے تھے۔ تو وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم نے آخرت کے اور جزا اور سزا کے جو دن ہے اسے جھٹلا دیا تھا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا۔ پھر اس وقت کسی کی جو سفارش ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گی، اور یہ ایک تذکرہ ہے، یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہی جو ہے وہ تقوی والے اور مغفرت والے ہیں۔ آگے سورہ القیامہ ہے۔ سورہ القیامہ کا جو موضوع ہے وہ بھی آخرت ہے، آخرت کا اس بات ہے، موت کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ فرمایا احسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑ نہیں سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی جوڑ جوڑ کو اور اس کی پور پور کو اکٹھا کر لیں گے۔ آگے فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، انسان خوب واقف ہے اپنے نفس پر، اسے پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن معذرتیں گھڑ لیتا ہے، بہانے تراش لیتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اچھی طرح پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا جرم ہے، لیکن بہانے بھی اس کے پاس 10 ہوں گے۔ یہ فلاں کا حق کیوں غصب کیا؟ اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کسی کا میں نے حق غصب کر لیا ہے، لیکن بہانے بھی اس کے پاس 10 ہوں گے کہ اس وجہ سے اور اس وجہ سے اور اس وجہ سے، شیطان نے اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا ہوتا۔ آگے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے، ہم اس قرآن کو جمع بھی کریں گے اور آپ سے پڑھوائیں گے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل، یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ جبرائیل امین جو وحی دے رہے ہیں مجھے بھول نہ جائے، تو وہ جلدی جلدی آپ کے اس کے پیچھے ان کے پیچھے تکرار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جمع کو خاطر کو جمع کیا، انہیں تسلی دی کہ یہ آپ سے بھولے گا نہیں۔ اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، وقرآن، اور اس سے آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا آپ جو ہیں وہ اس میں پریشان نہ ہو کہ یہ بھول جائے گا۔ آگے پھر پوری اس کی بات ہے، اور فلا صدق ولا صلی، یعنی اس کے بعد ہے کہ وہ شخص جو کہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ صدقہ دیتا ہے اور منہ موڑتا ہے اور جھٹلاتا ہے، اور پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ اور پھر انسان کا خیال ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کیا وہ ایک حقیر نطفہ نہیں تھا جو کہ ٹپکا، پھر اس سے علقہ بنا، پھر اس سے ایک مضبوط انسان بن گیا، اور پھر ہم نے اسے جوڑوں میں، نر اور مادہ میں تقسیم کیا، تو کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ دوبارہ انہیں اٹھا لے؟ آگے سورہ الدہر۔ سورہ الدہر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور یہ بھی آخرت کے حوالے سے، بلکہ اگر آخرت کے حوالے سے اور جنت اور جہنم کے حوالے سے، اور خاص طور پر جنت کے حوالے سے اس کو ماسٹر پیس قرار دیا جائے تو یہ بے جان نہ ہوگا۔ اس میں جس تفصیل سے جنت کے مناظر اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھے ہیں نا، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیکوکار جو ہوں گے وہ پیئیں گے ایسے پیالے، ایسے آب خورے جس میں ملونی ہوگی کافور کی، یعنی صاف شفاف۔ کافور یہاں پر اپنی سفیدی کے لیے اور اپنے شفافیت کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا، تو وہ جو پانی پی رہے ہوں گے یا جو مشروبات پی رہے ہوں گے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، صاف شفاف ہوں گے، اور ان کے اندر ایک وہ ہوگی، تازگی ہوگی۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، وہ ایسے چشمے ہوں گے
کہ اللہ کے بندے ان کی جو شاخیں ہیں وہ اپنے گھروں تک جہاں تک لے جانا چاہیں گے لے جائیں گے۔ چشمہ تو ہوگا ایک جگہ، لیکن ایک بندہ کہے گا کہ میرے محل تک اس کی شاخ آ جائے تو وہ آسانی سے اس کی شاخ کو اپنے محل تک لے آئے گا۔ یہ ہے ایک قسم کی شراب اور ان کا پلانا، وہ خود پی رہے ہوں گے، آپ خورے ان کے پاس ہوں گے اور اس چشمے کو اپنے گھر تک لے آئیں گے۔ یہ ہے ایک انداز۔ آگے فرمایا کہ یوفون بالنذر، یہ کون لوگ تھے؟ جو اپنی نذور کو، اپنی منتوں کو پورا کرتے تھے جو اللہ کے لیے انہوں نے باندھی ہوتی تھی۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور قیامت کے دن سے ڈرتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے تھے جو ان کو پسند ہوتا تھا یا خود کھاتے تھے، جو مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم تم سے کسی بدلے کی اور کسی شکریہ کی بھی امید نہیں رکھتے اور نہ ہمیں چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس بڑے دن کے حوالے سے جس دن بھوک ہوگی اور اس کی سختی سے۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے۔ ولقاهم نظرة وسرورا، اور انہیں تازگی بخشے گا اور خوشحالی اور سرور بخش دے گا۔ وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا، اور پھر انہیں ان کے صبر کے نتیجے میں باغات بھی دے گا اور ریشمی پوشاکیں بھی دے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہاں وہ نہ دھوپ یا گرمی برداشت کریں گے اور نہ سردی۔ زمہریر کہتے ہیں وہ سردی جو ہڈیوں تک پہنچ جائے۔ ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، ان پر پودے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور ان کے اچھا اب یہاں پہلی جو ان کے پینے کا سٹائل تھا کہ وہ خود پی رہے ہوں گے، اب یہاں دوسرا جو سٹائل ہے کہ ان کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے ایسے چاندی اور سونے کے برتن جو کہ شیشے کے ہوں گے۔ اب وہاں پر ایک نئی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ دنیا میں یا تو شیشہ ہے یا چاندی ہے، لیکن جنت میں شیشے اور چاندی کا مکسچر ہے۔ گویا وہاں کی جو چاندی ہے وہ ہوگی تو چاندی، لیکن ٹرانسپیرنٹ ایسی ہوگی جیسے شیشہ، یعنی اس سے سی تھرو ہوگی، نظر آ رہا ہوگا اس سے، یعنی اس آب خورے میں جو چیز ہوگی جو مشروب ہوگی وہ باہر سے نظر آ رہی ہوگی وہ چاندی، لیکن ٹرانسپیرنٹ ہوگی شیشے کی طرح۔ اس کا جو مطلب ہم اس وقت گراسپ کر سکتے ہیں، جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیشے ہوں گے اور جو چاندی کے آمیزش کے ہوں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پلایا جائے گا وہاں پر ایسی شراب جس میں سونٹھ، یعنی یہ سونٹھ کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں اردو میں بھی کچھ اس کو وہ ادرک کی امتزاج کی جو ہے وہ شراب انہیں پلائی جائے گی، مشروبات۔ تو پہلا کیا تھا کہ وہ خود پئیں گے آپ خوروں میں اور اس چشمے کو گھر تک لے آئیں گے۔ اب یہ کسی محفل کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں ویٹرز ہوں گے، جس میں خانسامے ہوں گے، جس میں ان کے خدمتگار ہوں گے جو انہیں ایسے آب خواروں میں اور ایسے یعنی گلاسوں میں، ایسے مگوں میں شراب پلا رہے ہوں گے، مشروبات جو کہ چاندی اور سونے اس کی شیشے کی آمیزش سے ہوں گے۔ وَيُسْقَوْنَ، تو انہیں پلائی جائے گی اور اس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور یہ ایسی چشمے سے ہوں گے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے درمیان ایسے نوجوان لڑکے جو ہمیشگی انہیں ہوگی سدا بہار، وہ گھوم پھر رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اب آپ دیکھیں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، بادشاہوں والی زندگی ہوگی۔ ایک عام جنتی وہ جنت میں بادشاہوں والی زندگی گزارے گا۔ تم جہاں بھی دیکھو گے تمہاری نظر نعمت پر پڑے گی اور ایک بڑی بادشاہت پر، ہر ایک بادشاہ ہوگا وہاں پر۔
عالیہم ثیاب سندس و خضر و استبرق، ان کی جو پوشاکیں ہوں گی وہ باریک ریشم کی بھی ہوں گی اور گاڑے ریشم کی بھی، وحلوا اساور من فضہ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وسقاہم، اب دیکھیں تیسری چیز، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ایک ایسی محفل بھی ہوگی کہ خدا خود میر مجلس بود، اس مجلس کی صدارت اللہ فرمائیں گے اور اللہ کی طرف سے شراب اور مشروبات پیش کی جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت اعلیٰ محفل ہے جس کا اور اس مجلس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ تمہارے لیے جزا ہے اور تمہاری سعی کو قبول کیا گیا۔ تو یہ وہ خوبصورت وہ ہے جو کہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا کرے، یہ ساری محفلیں عطا کرے۔ آگے سورہ المرسلات ہے، اس میں قسمیں کھائی گئی ہیں۔ قسم ہے چلتی ہوئی ہواؤں کی، اور پھر تیز جھونکا دینے والی ہواؤں کی، اور پھر جو ہے ابھارنے والی ہواؤں کی، اور پھر پھاڑ کر الگ کر دینے والیوں کی، اور پھر ان فرشتوں کی جو کہ وحی لاتی ہیں اور جو ہے وہ انذار کرنے والی ہیں۔ انما توعدون لواقع، تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ پورا ہوگا۔ اور پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور جو آسمان ہے ان کے اندر جھروکے اور ان کے اندر دروازے کھل جائیں گے، یعنی آسمان ٹوٹ جائیں گے، اور جب پہاڑ جو ہیں وہ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو حاضر کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں مختلف موقعوں پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے قیامت کے دن رسولوں کو حاضر کرے گا، اور رسول اپنے قوم پر گواہی دیں گے کہ میں نے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا، انکار انہوں نے خود کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو جھٹلانے والے ہیں، فویل للمکذبین، ان کے لیے تباہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کیا تمہارے لیے زمین نہیں بنائی اور تمہیں زندگی اور موت نہیں بخشی، اور تمہارے لیے بوجھ اٹھانے والے پہاڑ اور پانی کی جو وسیع سلسلے وہ نہیں وہ کیے، لیکن تم جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے۔ تو آج یہ جو فیصلے کا دن ہے، اس میں ہم تمہیں بھی جمع کریں گے، تم سے پہلے والوں کے لیے کو بھی، اور یہاں کسی کا داؤ پیچ نہیں چلے گا۔ اور آج کے دن جو ہے وہ جو مکذبین ہیں ان کو یعنی ان کے لیے تباہی ہے۔ آگے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، متقین وہاں سائے میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل چاہیں گے انہیں ملیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے لے لے کر، اس لیے کہ تم جو اعمال کرتے تھے اس کا بدلہ ہے، اور اسی طرح ہم جو ہے محسنین کو اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔